بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سرزمین سندھ صدیوں سے اہل دل کا مسکن رہی ہے۔ یہاں کی فضا میں صوفیانہ رنگ، درویشی مہک اور عشق الہی کی لطافت رچی بسی ہے۔ انہی فضاؤں میں ایک ایسی عظیم ہستی نے جنم لیا جنہیں دنیا لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی تھا، مگر زمانے نے انہیں قلندر کے لقب سے یاد رکھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی محبت میں بسر ہوا، ہر سانس میں ذکر الہی کی خوشبو رچی تھی اور ہر قدم انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھا۔ وہ صرف ایک صوفی نہیں تھے بلکہ ایک چراغ تھے جو آج بھی دلوں کو منور کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی آمد نے ایک نئی روحانی صبح کو جنم دیا۔ وہ جہاں جاتے فضا میں سکون اتر آتا، دلوں کی دنیا بدلنے لگتی اور آنکھوں میں نور بھر جاتا۔ ان کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی جو زخموں پر مرہم رکھ دیتی، اور ان کی خاموشی میں وہ تاثیر تھی جو برسوں کی الجھنیں سلجھا دیتی۔ ان کے ہونٹوں پر ہر وقت ذکر حق جاری رہتا اور آنکھوں سے محبت و معرفت کی روشنی پھوٹتی۔ انہوں نے کسی مسلک یا قوم کی قید میں رہنے کی بجائے ہر انسان کو ایک جیسا پایا اور سب کے ساتھ یکساں محبت فرمائی۔ یہی ان کا کمال تھا، یہی ان کی پہچان تھی۔ لال شہباز قلندر کی زندگی کا سب سے روشن پہلو ان کا عشق حقیقی تھا۔ وہ خدا کی محبت میں ایسے مست تھے کہ دنیاوی تعلقات انہیں چھو بھی نہ سکے۔ انہوں نے مال و دولت کو حقیر جانا، تخت و تاج کو خاک سمجھا اور اپنے دل کا رشتہ صرف خدا سے جوڑ لیا۔ ان کی درویشی ایسی تھی کہ بادشاہ بھی ان کے در پر عاجزی سے حاضر ہوتے۔ وہ نہ کسی سے خفا ہوتے، نہ کسی پر فخر کرتے، بلکہ ان کی محفل میں آنے والا ہر شخص اپنی اصل پہچان پا لیتا۔ ان کی باتوں میں علم کی گہرائی بھی ہوتی، فکر کی خوشبو بھی اور عشق کا خمار بھی۔ ان کا مزار آج بھی سیہون شریف میں ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر قوم، ہر رنگ، ہر زبان اور ہر عقیدے کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی جھومتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاموش بیٹھا رہتا ہے، مگر سب کی روح ایک عجیب سکون سے لبریز ہو جاتی ہے۔ دمال کے اس منظر میں صرف رقص نہیں ہوتا، بلکہ یہ روح کی وہ پرواز ہے جو جسم کی حدود سے نکل کر محبت کے آسمان پر پرواز کرتی ہے۔ یہ دھمال قلندر کی زندگی کے پیغام کی عملی تفسیر ہے۔ نہ کوئی نفرت، نہ کوئی تعصب، صرف محبت، صرف امن، صرف اخلاص۔ لال شہباز قلندر کی تعلیمات نے دلوں کے اندر چھپے ہوئے زنگ کو دور کیا۔ وہ قرآن کی تفسیر کو صرف الفاظ میں محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ اسے زندگی میں اتارتے تھے۔ انہوں نے سچائی، صبر، عاجزی اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک انسان اپنے اندر سے نفرت کو نہیں نکالے گا، وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ وہ اپنے مریدوں کو یہی درس دیتے کہ خدا کو پانے کے لیے پہلے اس کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھو۔ قلندر کی زندگی میں وہی شان قلندری تھی جو عشق کی انتہا پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے کپڑوں، رہائش، خوراک، ہر چیز میں سادگی کو ترجیح دیتے۔ ان کے شب و روز عبادت اور ریاضت میں بسر ہوتے۔ ان کے کلام میں وہ تاثیر تھی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی، آنکھوں کو اشکبار کر دیتی اور روح کو پاکیزگی کا احساس دلاتی۔ انہوں نے فارسی، عربی اور سندھی زبانوں میں معرفت کا کلام لکھا جو آج بھی روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو روشنی ہے، ہر عمل ایک سبق ہے۔ ان کے مزاج میں ایسی وسعت تھی کہ وہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی گلے لگا لیتے۔ وہ درویشوں کے امام تھے، قلندروں کے پیشوا تھے اور سچائی کے علم بردار تھے۔ ان کا مزاج نرم تھا مگر پیغام کڑا۔ ان کی نظر میں ہر انسان برابر تھا اور ہر دل میں خدا کا مقام تھا۔ وہ نہ صرف خدا کے بندے تھے بلکہ بندوں کے خدا بننے کی تمنا کو راہ حق میں بدلنے والے رہنما بھی تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تب بھی ان کا فیض جاری رہا۔ ان کے مزار پر لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ وہاں صرف پھول اور چادریں نہیں چڑھتی بلکہ نیتیں، تمنائیں اور دعائیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ وہاں پر صرف عبادت نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی روحانی بیداری کا آغاز ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اصل پہچان تک لے جاتی ہے۔ یہ مزار صرف ایک مٹی کی عمارت نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا سبق ہے کہ اگر انسان سچائی، محبت اور خلوص کو اپنا لے تو وہ قلندر بن سکتا ہے۔
وہ محبوب خدا بن سکتا ہے۔ کلندر کی دھمال میں جو جنون ہے وہ دراصل اس عشق کا اظہار ہے جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو الفاظ سے بیان نہیں ہوتی بلکہ رقص سے، عشقوں سے اور خاموشیوں سے بیان ہوتی ہے۔ ان کی محبت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آ گئے۔ ان کی ہاں کا محبت کا وہ قلعہ تھی جس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ وہاں نہ کوئی چھوٹا تھا، نہ بڑا، نہ امیر، نہ غریب، سب برابر تھے، سب پیار کے طلبگار تھے۔ لال شہباز قلندر کی روحانی قوت ایسی تھی کہ وہ دور بیٹھے لوگوں کے دلوں کی کیفیت جان لیتے۔ ان کے مرید صرف ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں تھے بلکہ ان کے فیض یافتہ دل تھے۔ ان کی تربیت میں اخلاق، خلوص، وفا اور ادب سکھایا جاتا۔ ان کے نزدیک علم وہی معتبر تھا جو دل کو منور کرے اور عمل وہی کامل تھا جو انسان کو عاجزی سکھائے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا مگر راستہ دکھا کر، زبردستی کر کے نہیں۔ ان کی دعوت دل سے نکلی اور دل تک پہنچی۔ لال شہباز قلندر کا نام سنتے ہی دل میں ایک روشنی سی بھر جاتی ہے اور لبوں پر لاشعوری طور پر دمادم مست قلندر کا ترانہ مچلنے لگتا ہے۔ یہ ترانہ محض ایک نغمہ نہیں بلکہ ایک روحانی پکار ہے، ایک عاشقانہ نعرہ ہے جو ہر اس دل سے نکلتا ہے جو خدا کی محبت سے سرشار ہو۔ ان کا فیض صرف ان کے مریدوں تک محدود نہیں رہا بلکہ آج بھی جو ان کے در پر سچے دل سے آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ ان کا در وہ در ہے جہاں مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور جھکنے والا سر ہمیشہ بلند ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں جو تسلسل ہے، جو روشنی ہے، جو قربانی ہے، وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو خدا کے لیے ہو اور اصل کامیابی وہی ہے جو دوسروں کے دل جیتنے میں ہوئے۔ لال شہباز قلندر کا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر دنیا کو بدلنا ہے تو پہلے اپنے دل کو بدلنا ہوگا۔ نفرت، تعصب، حسد اور تکبر کو نکال کر محبت، خلوص، معافی اور سچائی کو اپنانا ہوگا، تب ہی ہم قلندر کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں۔ قلندر ایک نام نہیں، ایک صفت ہے، وہ صفت جو دنیا سے ماورا ہو کر خدا میں فنا ہو جاتی ہے۔ وہ صفت جو نفس کو مٹا کر دل کو بیدار کرتی ہے۔ وہ صفت جو ہر انسان کو عزت دیتی ہے، ہر دل کو احترام دیتی ہے۔ لال شہباز قلندر نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تم سچے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ دبا سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عشق کا راستہ کٹھن ضرور ہے مگر اس کی منزل خدا کی رضا ہے۔ ان کی شخصیت میں جو جلال تھا وہ دراصل ان کی روحانی عظمت کا پرتو تھا۔ ان کے چہرے پر جو نور تھا وہ ان کے باطن کی صفائی کی دلیل تھی۔ ان کی خاموشی میں جو گونج تھی وہ ان کے دل کی پکار تھی۔ وہ قلندر تھے، مست تھے، درویش تھے اور سب سے بڑھ کر وہ محبت کے سفیر تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں اور کامنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔